طیبہ، ارم، رضوانہ، زہرا شاہ، ایمان، فاطمہ، اندلیب، فاطمہ، سونیا، شبانہ اور اب فاطمہ۔ ہائے فاطمہ، وہ دل خراش ویڈیو جس میں فاطمہ بار بار فرش سے اٹھنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اٹھ نہیں پاتی۔ نہ جانے کتنی ہڈیاں ٹوٹی ہیں، نہ جانے کہاں کہاں سے خون بہہ رہا ہے۔ بے سدھ سویا ہوا نیم برہنہ مرد اٹھتا ہے، بے دردی سے فاطمہ کا بازو پکڑ کر کھینچتا ہے اور مردہ پا کر پھر سے فرش پر پھینک دیتا ہے۔ وہ اپنی وحشت کی آگ میں فاطمہ کو جلا کر راکھ کر چکا، نئی بات نہیں اس کے لیے۔ نہ جانے کتنی فاطمائیں یوں ہی مر چکیں۔ فاطمہ کا فرش پہ پڑا ٹوٹا پھوٹا جسم مالکان کو انسانی جسم نہیں لگتا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ شاید کوئی پلاسٹک سے بنی بیٹری سے چلنے والی گڑیا تھی جس سے مالک نے کھیلا، توڑا پھوڑا اور پھینک دیا۔ کھیل ختم، پیسہ ہضم۔ دل دہل جاتا ہے دیکھ کر، کون لوگ ہیں یہ؟ 21ویں صدی کے فرعون ہیں۔ سنا ہے گھونسلے سے کوئی بچہ گر پڑے تو سارا جنگل جاگ جاتا ہے۔ زارا نگاہ نے یہ مصرع لکھا ہے، لیکن ہم دائرے میں گھوم رہے ہیں، گول گول، ایک نہ ختم ہونے والا کھیل، وحشت و بربریت، غربت اور چھوٹی بچیوں کا کھیل۔ لرزتا ہوا دل، کانپتی روح اور انگلیاں فگار۔ 2016 میں اسلام آباد کے رہائشی جج راجہ خرم علی خان اور بیگم کے ہاتھوں 10 سالہ طیبہ پر بری طرح تشدد کیا گیا۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی، جج صاحب کے اندر نہ جانے کون سی آگ بھڑک رہی تھی جس نے 2017 میں ایک اور بچی کو جلا ڈالا۔ 2016 میں راولپنڈی کے رہائشی مالکان کے گھر سے اکثر رات کو رونے کے ساتھ یہ فریاد سنائی دیتی، باجی مجھے باہر نکالو، میں مر جاؤں گی۔ ہمسایوں نے پولیس کو رپورٹ کیا تو وہاں سے بھی بچی برآمد ہوئی۔ 2018 رحیم یار خان کے رہائشی نے 13 سالہ بانو کو کھڑکی سے باہر پھینک دیا جس سے اس کی کمر ٹوٹ گئی اور وہ 6 ماہ بعد چل بسی۔ 2016 میں لاہور کی رہائشی مالکن خاتون نے 10 سالہ نازیہ شوکت کے بازوؤں کی ہڈیاں توڑ ڈالیں۔ گھر آنے والے ایک الیکٹریشین نے پولیس کو اطلاع دی۔ 2017 میں ملتان کے رہائشی نے 10 سالہ بچی کو مار مار کر جسم پر نیل ڈال دیے اور جگہ جگہ سے جلد اکھڑ گئی۔ 2014 میں لاہور کی رہائشی ناصرہ بی بی نے 10 سالہ ارم رمضان پہ اس قدر تشدد کیا کہ وہ سروسز ہسپتال پہنچ کر زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ 2014 میں ہی لاہور اندرون شہر کے رہائشی نے 15 سالہ عذرا پہ جنسی تشدد کرنے کے بعد گلا گھونٹ کر مار ڈالا۔ 2014 میں ہی لاہور کے رہائشی ایک وکیل نے معصوم بچی شازیہ مسیح کا گلا گھونٹ کر اسے مار دیا۔ 2020 میں فیصل آباد کے رہائشی رانا منیر اور سمینہ رانا نے 11 سالہ بچی صدف کو بری طرح زد و کوب کیا۔ 2020 میں راولپنڈی کے حسن صدیقی اور بیگم نے طوطے کا پنجرا کھول دینے کی سزا میں 7 سالہ زہرا شاہ کو اس قدر مارا کہ بچی موت کے گھاٹ اتر گئی۔ 2022 میں بہاولپور کے رہائشی نے پھل چوری کرنے کی پاداش میں 10 سالہ کامران کو اس قدر پیٹا کہ وہ ہسپتال جا کر چل بسا۔ 2018 میں راولپنڈی کی رہائشی آرمی میجر امارہ ریاض نے 11 سالہ کنزا کو بسکٹ کھانے کے جرم میں مار مار کر مضروب کر ڈالا۔ 2020 میں فیصل آباد کے رہائشی رانا منیر نے 11 سالہ صدف پر شدید تشدد کیا۔ 2019 فیصل آباد کے رہائشی سونیا اور رانا اویس نے 7 سالہ ماریہ پر بری طرح تشدد کیا۔
2023 میں اسلام آباد کے رہائشی جج کی بیگم نے 14 سالہ رضوانہ پر اس قدر تشدد کیا کہ وہ ICU جا پہنچی۔ 2023 میں ہی اسلام آباد کی ایک خاتون نے 13 سالہ اندلیب فاطمہ کو گرم چمچ سے مار مار کر جسم کو زخمی کر دیا۔ 2021 چک چمرہ کے رہائشی عبدالرزاق بیوی سونیا اور سسر نے مل کر 14 سالہ نسرین پر اس قدر تشدد کیا کہ سڑک سے گزرنے والے راہگیر نے نسرین کی چیخیں سن کر پولیس کو اطلاع کی۔ 2021 میں لاہور کے رہائشی نے 13 سالہ عطیہ کو آدھی رات کو گھر سے باہر نکال دیا۔ وہ سڑک پر بیٹھی رو رہی تھی کہ کسی نے دیکھ کر پولیس کو اطلاع دی۔ 2021 میں DG کوٹ کے رہائشی میاں فاروق کے گھر مقیم 18 سالہ سمیرہ بی بی نے پنکھے سے لٹک کر خودکشی کر لی۔ بچی کے گھر والوں نے بتایا کہ میاں فاروق یار بچی پہ تشدد کیا کرتا تھا۔ 2021 ایڈن ویلیو ہومز لاہور کی رہائشی اسکول ٹیچر مدیحہ نے 11 سالہ بچی کے جسم کو گرم استری سے داغ دیا۔ 2023 میں فیصل آباد کے رہائشی افتخار فیملی نے 7 سالہ ایمان اور 6 سالہ فاطمہ کے جسم کو گرم چمچ سے جلانے کے بعد پنکھے سے الٹا لٹکا دیا۔ ان پر روٹی چرانے کا الزام تھا۔ فاطمہ کے لیے گریہ کرتے ہوئے ہم نے ان سب بچیوں کو یاد کیا جن کے ساتھ کیا کیا ظلم رپورٹ ہوا۔ ہم نہیں جانتے کہ کتنی گمنام بچیاں اور بچے کہاں کہاں زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ان کی قبروں پہ تو کسی نے کتبہ بھی نہیں لگایا ہوگا۔ جب بھی میڈیا میں خبر آتی ہے بہت سے لوگ دل تھام کر خبر پڑھتے ہوئے خون کے آنسو روتے ہیں، کچھ نوحے لکھتے ہیں، پھر خاموشی چھا جاتی ہے اس وقت تک جب تک ایک اور کردار سٹیج پر نہ آ جائے۔ مگر سوچئے، کیا اتنا کافی ہے؟ نہیں، یہ کافی نہیں۔ ہم سب کو کھڑا ہونا ہوگا، انگلی اٹھانی ہوگی، اشارہ کرنا ہوگا۔ جہاں بھی کوئی ننھی بچی یا بچہ اپنے والدین کی بھوک کا جہنم بھرتا ہوا نظر آئے۔ کیوں؟ یہ اس لیے کہ پیدا کرنے والے بھی احساس سے عاری ہیں اور دیکھ کر چپ رہنے والے بھی احساس سے عاری ہیں۔ اپنی ننھی بچیوں اور بچوں کو کمائی کی غرض سے لوگوں کے گھر بھیجنے والے بھی خود غرض اور اس دھندے کو چلانے والے بھی خود غرض ہیں۔ ننھی بچیوں کو اپنے گھروں میں کام رکھنے والے بھی ظالم ہیں اور ان کے ننھے جسموں کو روندنے والے بھی ظالم ہیں۔ ذرا سوچئے، کیا فاطمہ کے بہیمانہ جنسی قتل سے دین کی حرمت متاثر نہیں ہوتی کہ نہ مسجدوں میں اعلان ہوتا ہے، نہ کوئی ہجوم اکٹھا ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی ان نام نہاد پیروں فقیروں کا گریبان پکڑتا ہے؟ بات کو سمیٹنے سے پہلے بتاتے چلیں کہ یونیسیف کی رپورٹ کے مطابق غریب ملکوں میں 30% بچے مزدوری کرنے پر مجبور ہیں۔ ایک اور رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 12 ملین بچے مزدوری کرتے ہیں، یعنی کم و بیش 1 کروڑ 20 لاکھ بچے مزدوری کر کے رزق کما رہے ہیں۔ وہی رزق جس کے متعلق ان کے ماں باپ کا خیال ہے کہ ہر بچہ اپنا رزق لے کر پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ روز حساب مالک کے حضور آپ کے روز نامچے پر چھوٹے بچوں کے تشدد پر خاموش رہنے کا الزام نہ لکھا ہو تو مطالبہ کیجئے کہ بچوں کی مزدوری پر پابندی لگائی جائے، اور جب تک ایسا نہیں ہوتا انگلی اٹھا کر اشارہ کیجئے جہاں بھی کوئی بچہ موجود ہو، کہیے، ان کو بتائیے کہ یہ غلط ہے، بتائیے کہ آپ ایسے لوگوں سے سماجی تعلق نہیں رکھنا چاہتے۔ جہاں بھی کوئی بچہ کسی گھر میں کام کرتا نظر آئے ان کا حقہ پانی بند کیجئے، شاید کوئی بچہ بچ جائے، شاید کوئی بچہ بچ جائے۔ لکھاری طاہرہ کاظمی۔ شکریہ۔